فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ مختلف عظیم شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، مختلف موضوعات، عبادات، معاملات، اخلاقیات کے حوالے سے جو ان پر گفتگو ہوئی۔ آج عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی جنہیں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں، خانوادے میں شامل ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، جو خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، جن کے فضائل بے شمار ہیں، جن کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بھی نازل ہوئیں، جن کی شان میں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین مبارکہ بھی موجود ہیں، جو جرت، شجاعت، ہمت اور بہادری کا پیکر بھی ہیں، جو علم کا منبع بھی ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی اور ویسے بھی بھائی فرمایا، اخوت کے رشتے میں پرویا، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد فیاض الحسن قادری صاحب، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب علامہ مفتی محمد فیاض الحسن قادری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان وراء الورا، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت کرام علیہ رضوان کی شان وراء الورا، یہ ہستی کہ جو صحابیت کا شرف بھی پانے والے، جو اہل بیت اطہار علیہ رضوان میں بھی شامل، ان کے فضائل و مناقب پر کچھ کلام کیجیے گا تاکہ ہمیں ان کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے مزید معلومات حاصل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مصطفیٰ اس عظیم موضوع کے لیے، اس پروگرام کرنے کا، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ہم یہ ذکر کرنا اور ہم سب کا سننا، یہ آپ سے میری گفتگو، تو یہ ہمارا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی المرتضیٰ اور ویسے بھی صالحین کے ذکر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یقیناً اس کی رحمتوں کا ایک جو ہے وہ نزول ہم پر باری ہے۔ بے شک۔ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت عظمت کے حوالے سے صرف اتنا میں کہوں گا کہ باقی بے شمار صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے مختلف فضیلتیں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اہل بیت کی شان کو فضیلتیں عطا فرمائی، صحابہ کرام کی شان کو فضیلتیں عطا فرمائی، مختلف صحابہ کرام کو مختلف فضائل و مناقب عطا فرمائی۔ بے شک۔ لیکن مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تمام صحابہ کرام میں، تمام اہل بیت پاک میں، تمام امت مصطفیٰ میں وہ واحد ہستی ہیں جو اہل بیت کی شان میں بھی آتے ہیں، صحابہ کرام کی بھی شان میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو آیات مبارکہ جی، صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی، وہی آیت صحابی رسول مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر بھی تصدیق کرتی ہیں، مستقبل۔ جی بالکل۔ اور جو شانیں اہل بیت کو ملی ان میں بھی حصہ ان کو ملتا ہے، یعنی کہ در مصطفیٰ سے بھی ان کو حصہ ملتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے، آپ کے گھر مبارک سے، آپ کی اہل بیت سے بھی ان کی شان ملتی ہے، اور آپ کے غلاموں میں سے صحابہ کرام سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔
مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجل کریم وہ کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اگر کسی نے میرا دیکھنا ہو کہ مجھے اللہ نے علم کی کتنی خیرات دی ہے جی تو فرمایا اس خیرات کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، انا دار الحکمت والی سب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حکمت کا میں شہر جی، اور حکمت کا، علم کا، منبع کا، رحمت کا، سخاوت کا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طریقے سے کسی ایک صفت کے ساتھ منسلک نہیں تھی، بلکہ اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کو ذات اقدس کو مختلف اوصاف عطا فرمائے تھے، مختلف جہتیں تھیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آقا علیہ السلام کو بطور تاجر دیکھتا، بطور جس انداز میں بھی دیکھتا، تو وہ ہر انداز میں اپنا آئیڈیل اور رہنما پاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بے شک جس طریقے سے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس آئیڈیل اور رہنما ہے ہر دور ہر طبقے کے لیے، جی، معاشیات کے اندر جائیں، جس معاملات کے اندر جائیں، کوئی بھی انسان کو مالی ہو، دنیاوی ہو، کوئی بھی معاملات ہو، تجارت کے حوالے سے اگر مثال کے طور پر اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کیسے تھے، اس میں میرے مصطفیٰ قائد نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے میرے مصطفیٰ باپ کیسے تھے تو میرے مصطفیٰ قائد نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جس طریقے سے میں قائد ہوں، میری قیادت میں اگر آنا چاہتے ہو تو اس کا دروازہ مولا مرتضیٰ ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ایسی ہستی ہے کہ جو میرے علم کا، میری حکمت کا، میری رحمت کا، میری عفو درگزر کا وہ سارے کا سارا وہ دروازہ بن گیا ہے۔ جس نے بھی گزرنا ہے اس دروازے کی چوکھٹ کو چوم کے گزرنا ہوگا۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تم علی کا ذکر کرو، علی کا سنو، اور عبادت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جتنا تکرار ہو مزہ آتا ہے۔ جی، عبادت کے اندر اکتاہٹ نہیں ہوتی، عبادت سے دل نہیں بھرتا۔ بالکل صحیح۔ انسان جو جس کی لو اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو پھر اس کو تہجد پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، نمازیں پڑھنے میں، ذکر و اذکار میں، کیونکہ وہ عبادات ہے۔ جی، اور عبادات کا یہ گمان ہے اور عبادات کا یہ یقین ہوتا ہے کہ عبادت کرنے سے انسان جو ہے اس کا دل تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حضور لذت میں، اس کی حضور رحمت میں اور زیادہ وہ ڈیپلی چلا جاتا ہے، گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جس طریقے سے عبادات سے لذت ملتی ہے، فرمایا علی کے ذکر سے بھی لذت ملتی ہے۔ تم اس کا ذکر جتنا کرتے چلے جاؤ گے، اس کا ذکر جتنا اپناتے چلے جاؤ گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ذکر سے تمہیں ایسی عبادت ملے گی، اس عبادت کی وجہ سے تمہارے دلوں میں لذت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک، ان کی محبت اور پیار اور چاشنی کی لذت پیدا ہو جائے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی محبت یہ تو ایمان کی علامت میں سے ہے، ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، جیسے انصار صحابہ کرام کے بارے میں دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں فرمایا، ایسے ہی آپ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ان کی محبت جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بغض جو ہے یہ نفاق کی نشانی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک ہمارے لیے خیر کا اور برکت کا باعث ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل اور بالخصوص اس میں آپ کے فیصلے، آپ کے وہ انا دار الحکمہ ہی کے وعلی بابوہا ہی کو اگر ہم آگے لے کر چلیں تو آپ کی حکمت، آپ کے علم، عدل و انصاف کے جو واقعات علمی آپ کا کمال ہمیں نظر آتا ہے، اس حوالے سے بھی مزید آپ کلام کیجیے گا۔ جیسے مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ مولا مرتضیٰ ہے۔ جی، تو جب انسان کو کسی چیز سے نسبت دی جائے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کچھ رنگ اس بندے میں بھی نظر آئے۔ تو مولا مرتضیٰ میں ہر جس جہت سے بھی آپ نے دیکھیں، آپ نے کئی ایسے مقامات کے اوپر لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ یہ فیصلہ بے شک زبان علی کی کر رہی ہے مگر اس میں پیچھے طاقت مصطفیٰ کی ہے، رنگ میرے مصطفیٰ کا نظر آتا تھا، میرے مصطفیٰ کی تربیت نظر آتی ہے۔ کیونکہ مولا مرتضیٰ شیر خدا تمام صحابہ کرام میں سے، تمام اہل بیت کے گھرانے میں سے، تو وہ واحد ہستی ہے کہ جنہوں نے ابتدائی آیات سے لے کر آخری آیات تک، پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک قرآن کو اترتے بھی دیکھا اور مصطفیٰ کو قرآن پڑھتے بھی دیکھا۔ یعنی کہ قرآن مجید جن کے گھر میں رہا ہو، قرآن مجید جن کی تلاوت میں رہا ہو، قرآن مجید سے جن کا شغف کا عالم یہ ہو
تو ان کی تربیت کا، ان کے انداز فیصلے کے انداز کا، ان کے مختلف کردار کا کیا عالم ہوگا. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والی ہستیوں کا یہی عالم ہے کہ جو حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار میں جو رہتی ہیں، اور جو انوار جس صحابی نے جتنے انوار کو حاصل کیا وہ دنیا میں اتنے عروج پایا، ان کا ستارہ اتنا بلند ہوتا گیا. تو جس ہستی کو میرے مصطفیٰ نے خود اپنی زبان اقدس سے آپ نے مورتی دی ہو، میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہو، جن کی پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہو، جن کی ولادت اور شہادت کعبے میں ہوئی، اس ہستی کا مقام کیا ہوگا. تو حضور آپ کے فیصلوں کے انداز میں، آپ کی خلافت کے انداز میں، آپ کی دنیاوی معاملات میں اللہ نے جو آپ کو فراست دی تھی، جو اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی، اس کی مثال کائنات میں کہیں اور نہیں ملی. حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک، آپ کا مبارک کا دور ہے، آپ خلافت میں ہے جی، تو آپ کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے. اس میں ذرا تصور کیجئے کہ مولا کائنات کو اللہ نے کتنی فراست عطا فرمائی. مقدمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا. جب ان کے پاس مقدمہ آیا تو دو عورتیں جھگڑا کرنے لگیں. ان کے اوپر الزام لگ چکا تھا عورت کے اوپر کہ یہ جو بچہ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں الزام لگانے والوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ 6 ماہ کے فوراً بعد پیدا ہو گیا ہے، لہذا یہ وہ مولود ہے، ایسا مولود ہے کہ جو حرام کا لطفہ ہے. مختلف انداز میں الزام لگے. آج بھی معاشرہ ہے، ہم حسن ظن کو چھوڑ کر بد ظنی کا جس طرح شکار ہیں، ویسے ہی وہی اس دور میں بھی یہ کفار کا شیوا تھا. وہ جب 6 ماہ کے بعد ان کا بچہ پیدا ہوا تو نوبت لڑائی اور جھگڑے تک پہنچ چکی، نوبت قتل و غارت تک پہنچ چکی. اب وہ اتنے سمجھدار تھے کہ جب کوئی ایسی نوبت ہو جائے تو ان کو پتا تھا یا تو یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہوگا یا بارگاہ صحابیت سے ہوگا. وہ اپنے سارے معاملات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور اپنا بتایا کہ یہ عورت کا 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس بچے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ حرام کا ہے یا حلال کا. اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس میں تو گواہی نہیں تھی، یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس میں کوئی ظاہراً قسم کی علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. تو اس کی قسم دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کوئی ظاہراً گواہ بھی نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ سن رہے تھے، ابھی خاموشی ہی طاری تھی تو دل میں علی کو یاد کر رہے تھے. ٹھیک ہے، دل میں حب علی لیے بیٹھے تھے تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا وہاں پر تشریف لائے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دل میں محب علیت ہو، مولا علی کائنات کی محبت ہو تو حضور وہ خود کرم نوازی فرماتے ہیں. آپ خود تشریف لائے اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عرض کی کہ حضور میری قسمت کی آپ تشریف لائے، یہ معاملہ اس طریقے سے ہے، ذرا آپ فیصلہ فرمائیں. اب ساری گواہیاں ہو چکی، گواہیاں اس کے ساری خلاف تھی. ٹھیک ہے، اب قسم کے وہاں پر وہ لطفے کے حوالے سے اس نے کہا جی میں تو کسی کے غیر کے پاس نہیں دی، لیکن ظاہراً لوگوں نے کہا جی کہ 6 ماہ کے بعد بچے کی ولادت کیسے. تو یہ معاملہ بڑا عجیب تر تھا. تو اس وقت آپ نے دیکھیے علم کا شہر اور حکمت کے شہر نے پھر کس انداز میں فیصلہ کیا. آپ نے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی آیا ہے کریمہ تلاوت کی. قرآن مجید فرقان حمید کی آپ نے آیا ہے کریمہ تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ فرماتا وحملہ وفصالہ 30 سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہ مدت 30 ماہ ہے. اس میں 2 سال تو رداعت کے لے لیجیے جی، جس میں 24 ماہ وہ نکل گئے جس میں بچے کو دودھ پلانا ہے جی. فرمایا کہ پیچھے 6 ماہ بنتے ہیں، لہذا یہ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا اور کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر اہل مکہ سے، اہل مدینہ سے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا لوگوں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر بھی ہلاک ہو جائے. اللہ اکبر. راجہ صاحب آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ 6-7 ماہ کے بعد اگر بچہ ہو جائے اس کو امیچور پریگننسی وہ بولتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے ولادت ہو گئی. بہت خوبصورت یہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید کے ایسے عالم کہ آپ نے اس معاملے کو فوراً حل فرما دیا. یہ تو ایک مثال ہے، آپ کے حوالے سے کئی واقعات ملتے ہیں، مزید بھی اس پر آپ ضرور. حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب بھی کوئی فیصلہ فرماتے ہیں جی تو فیصلہ سننے والا جس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے
فیصلہ کرانے والا مدعی جی اور ملزم، وہ دونوں اس قدر حیران اور پریشان رہ جاتے تھے کہ ان کی سوچیں اور وہم و گمان کی جہاں حد ختم ہوتی تھی، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے فیصلے کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو خلافت میں، فیصلے میں، عدالت میں، عدل میں، ہر معاملے میں تر امتیاز بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ جس انداز میں بھی آپ موضوع مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی آپ کی کوئی خواہش ایسے پوری نہ ہوئی جی حضور مولا کائنات کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ لوگوں جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی آپ کی علم کی، آپ کی حکمت کی، دانائی کی بات۔ سبحان حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا جو مدعی تھا وہ ایک بچہ تھا، جی کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے، میرے والد نے، بچہ کہنے لگا کہ میرے والد نے 1000 دینار دے کر گئے تھے اور 1000 دینار انہوں نے دیا تھا، اس کے حوالے کیا تھا کہ یہ امانت اپنے پاس رکھو، جی امانت رکھنے کے بعد جب میں یہ میرا بچہ جوان ہو جائے تو تم میرے ایک اکیلے بیٹے کو جو تمہیں پسند ہو وہ اس کو دے دینا۔ ٹھیک ہے۔ 1000 دینار اس کی امانت رکھوا دیا گیا، بچہ چھوٹا تھا، والد اس کا چلا گیا دور دراز، کافی عرصے کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا، فوت ہو گیا، کوئی علم نہیں تھا، تو وہ بچہ جو ہے اس نے اسے ڈیمانڈ کی کہ میرے والد صاحب نے آپ سے پیسے رکھوائے تھے، جی لہٰذا آپ مجھے 1000 دینار دیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کے والد نے کہا تھا کہ آپ 1000 دینار اس نے مجھے دیا تھا، مگر شرط یہ رکھی تھی جو تجھے پسند ہو وہ اسے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے کہ مجھے تو 20 دینار جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، 80 باقی جو ہے وہ 980 دینار وہ میں خود رکھ لیتا ہوں۔ کوئی ہوگا کوئی حوث پرست، نیت میں فطور آ گیا، نیت کو فطور آ گیا، کوئی ہوگا دنیا کے زر کے پیچھے بھاگنے والا۔ جی تو یہ فیصلہ چلتا چلتا مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تم اس فیصلے پر قائم ہو، اس کے والد نے کیا کہا تھا جو تجھے پسند ہے وہ اسے دے دینا، حضور ایسے ہی کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہنے لگا جی میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ 980 دینار میں خود رکھوں جی اور 20 دینار اسے دے دوں۔ بالکل صحیح۔ آپ نے فرمایا اس کے والد بڑا سمجھدار آدمی تھا جس نے کہا جو تجھے پسند ہو، تجھے 980 دینار پسند ہے لہذا یہ 980 دینار بنتے دے دیے اللہ اکبر۔ اور خود 20 دینار اس کو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس فیصلے کے اندر بظاہر اگر کوئی گواہ نہ بھی ملتا، بظاہر کوئی ایسی کوئی شہادت نہ بھی ملتی، مگر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ اپنی اسی کے دعوے میں اس کا جواب تھا، تو اس کا جواب اگر کہیں پر مشکل بھی ہوتا، حضور مولا کائنات اپنی علمی فراست اور تربیت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے باغ میں کھلنے والی یہ کلی، آپ کے باغ میں یہ کھلنے والا پھول دنیا میں فیصلے کے لحاظ سے ایسی خوشبوئیں بکھیرتا تھا کہ جس کی مثال کہیں اور زمانے میں نہیں۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے فیصلوں کا عالم میں آپ دیکھیں، آپ نے بے شمار زندگی میں ایسے فیصلے فرمائے جی کہ جن کا بظاہر کوئی گواہ نہیں تھا، جی بظاہر کوئی شہادت کوئی قسم نہیں تھی، مگر اس کے باوجود حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فیصلہ ایسے فرماتے کہ لوگ حیران و پریشان ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے، وہ دو دوست جو جنگل میں گئے اور ایک کے پاس 5 روٹیاں ہیں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں ہیں، اور وہاں پہ ایک مہمان آ جاتا ہے تو وہ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس کو بھی کھلاتے ہیں۔ اب وہ 8 دینار انہیں دے دیتا ہے، کہتا ہے آپس میں بانٹ لینا۔ جس کی 5 روٹیاں وہ کہتا ہے 5 دینار میں نے رکھنے تھے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ 7 دینار میں نے رکھنے، 1 دینار تم نے رکھنا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ جو ہے، جس کی 3 روٹیاں وہ کہتا ہے کہ میری 3 روٹیاں تھیں، میں 3 دینار رکھتا ہوں، آپ کے 5 روٹیاں تھیں، 5 دینار رکھ لو۔ اب معاملہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 دینار تم رکھ لو، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، 5 دینار تمہارے حق میں آتے ہیں۔ تو دونوں نہیں مانے، اب فیصلہ ہوا، جس کی 5 روٹیاں تھیں 3 فرمایا گیا اس کے ٹکڑے کیے جاتے، 15 ٹکڑے بنتے ہیں، جس کی 3 روٹیاں اس کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 9 حصے بنتے ہیں، ٹوٹل یہ 24 حصے بن گئے۔ اب 24 کو 3 پہ تقسیم کریں تو سب نے اس میں سے 8 حصے کھائے، تو اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 7 حصے گئے، جی جی، تو اس کو 7 دینار ملے، جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کا 1 حصہ کھایا گیا، اس کو 1 دینار ملا۔ اب 3 کی بجائے اس کو 1 دینار پر اکتفا کرنا پڑا۔ ایسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم عدل و انصاف کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ مزید آپ حضور مولا کائنات شیر خدا جیسے آپ فیصلے فرما رہے ہیں، یہ ظاہراً اس میں کوئی دلیل نہیں، جی ظاہراً اس میں کوئی شہادت نہیں، کوئی گواہ نہیں، جی، قسم نہیں، اس میں فقط آپ
کے علم اور آپ کی معرفت کا کمال ہے کہ جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ ایک دن فیصلہ فرمانے لگے، کسی کو کوئی معاملہ جھگڑا آ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں گواہ جھوٹے ہیں، یہ بھی آپ کی علم کی علامت ہے، بالکل صحیح، یہ بھی آپ کے اوپر خدا تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی فضل رحمت کی علامت ہے، آپ کو پتہ چل گیا جی۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں تو یہ کہ سب کی بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے ہمارے ہاں جھوٹی گواہی کا، اور لوگ اس جھوٹی گواہی دینے میں ہلکی سی بھی آر محسوس نہیں کرتے، مگر حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں جب یہ فیصلہ آیا تو آپ کو پتہ چلا کہ اس میں گواہ تو جھوٹے جی، تو آپ نے فیصلہ کرنے سے پہلے فرمایا کہ جو جھوٹی گواہی دے گا نا اس کو میں سخت سزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مجرم کو اگر 100 کوڑے لگیں گے نا تو جو جھوٹی گواہی دے گا اس کو 200 کوڑے لگیں گے جی۔ اچھا آپ یہ بات کر کے اپنے کسی کام کاج میں مصروف ہو گئے، کسی معاملات میں کوئی کاغذ وغیرہ ادھر ادھر پلٹنے میں مصروف ہو گئے، جب آپ نے نظر اٹھا کے دیکھی تو وہ دونوں مجرم اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ چکے تھے، انہوں نے گواہی دینے سے توبہ کر جی۔ حضور مولا کائنات نے کس انداز میں فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کے بارے میں بھی فیصلہ فرمایا، یہ آپ کی علمی بصارت کی اور آپ کے فیصلے کا اللہ نے آپ کو جو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے 2 عورتیں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوتی ہیں، وہ عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے یہ میرا ہے جی۔ آپ اس سے شہادتیں لیتے ہیں، مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ اصل میں مزے کی وہاں پر بات دونوں فریقین کے بعد 3 گواہ تھے، ایک عورت بھی 3 گواہ لے آئی، دوسری عورت بھی 3 گواہ لے آئی، گواہ بھی پورے، قسم دینے کو بھی تیار، سب کچھ تیار۔ اب ظاہراً جو ہے وہاں پر کوئی فیصلہ کرنے والی بچہ تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، بچہ چھوٹا تھا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے آپ کو سمجھایا کہ جھوٹ بولنا کے حوالے سے بتایا کہ جھوٹ بولنے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ کسی کو بچہ وہی ہوتا ہے جو اپنا پیدا ہو، اللہ اگر آپ کے پاس نہیں تو اللہ آپ کو دے گا، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتی۔ اس انداز میں حضور مولا کائنات نے پہلے ان کو تبلیغ فرمائی مگر انہوں نے نہ مانا، تو دونوں اڑی رہی، کہنے لگی کہ بچہ ہمارا ہے۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے اس وقت آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا بچہ ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، اور ایک بچہ ہے اور 2 فریق ہیں اس کو مانگنے والے، ہم اس بچے کو تقسیم کر دیتے ہیں، آدھا آپ لے لیں آدھا وہ لے لیں۔ جب یہ فرمایا کہ آدھا ان کو تقسیم کر دیتے ہیں تو اس وقت جس عورت کا بچہ تھا وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں بچہ اسی کو دے دیں، سارا اسی کے پاس رہے، اس کو ذبح نہ کریں۔ ماؤں کی ممتا ہوتی ہے، ماؤں کے اندر تڑپ ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو کبھی تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہی کیفیت جب طاری ہوئی ماں کے اوپر، ماں نے دیکھا کہ بچہ تو ذبح ہونے جا رہا ہے، اور فیصلہ بھی علی المرتضیٰ کی زبان تھی جو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب اس فیصلے کو تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ایک ایسی ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے، اس کے فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنہوں نے چیلنج کیا ان کو، جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس کو علی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے میری تلوار میرا فیصلہ کرتی۔ تو پھر جو نا جب بچے کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے آرڈر جاری کیا، غلام آئے پکڑنے کے لیے بچے کو، تلوار نیام سے باہر آئی تو وہ عورت کانپ اٹھی، ماں کی ممتا جاگ اٹھی، آرزو کرنے لگی، گڑ گڑانے لگی، آنسو بہانے لگی، کہنے لگی کہ حضور آپ یہ بچہ مجھے آدھا نہ دے، میں اپنا آدھا بھی اسی کو دیتی ہوں، یہ بچہ اس کے پاس صحیح سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ بچہ اصل میں اس ماں کا ہے جس میں اس کا 2 ٹکڑے ہونا پسند نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کی اس فراست کی وجہ سے وہ بچہ اصلی ماں تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ بچہ اصلی ماں تک پہنچنا ہو، علم اصلی عقل تک پہنچنا ہو، سجدہ اصلی عبادت تک پہنچنا ہو، یہ سارا فیض حضور مولا کائنات کا ہے۔ یعنی کہ ہر ایک کو اگر اصل دکھانی ہو، وہ اصل دکھانے کے لیے اگر کوئی قائد شخصیت ہے تو وہ حضور مولا کائنات ہے۔ ہم اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے تذکار پاک ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اس گھرانے کی شان میں عظیم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد شاہ زیب قادری صاحب۔ یا مصطفیٰ آتا ہوں پھر اذن حاضری
حاضری کا کر لوں نظارہ کرے، پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوا ستا میں، الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوا ستا میں، صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کرے، پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ جو انہیں دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کئی القابات ہیں، ابو تراب آپ کی کنیت، اور لفظی معنی مٹی کا باپ، لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں، حقیقت میں یہ ہے مٹی والے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا تم یا ابا تراب، یہ ایسی کنیت، ایسا اعزاز سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پسند تھا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ مجھے اسی کنیت سے
اسی نام سے مجھے پکارا جائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، فاتح خیبر ہیں، اور مشکل کشا یعنی مشکلات میں رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ کے فضائل کا ذکر کیا جائے، آپ کے کارہائے نمایاں کا ذکر کیا جائے، تقریباً تمام غزوات میں بھی شامل رہے، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے رہے، اور خلفائے ثلاثہ علیہم الرضوان کے عہد مبارکہ میں ان کی مشاورت میں بھی شامل رہے، یعنی رکن شورا بھی تھے، اور اپنے مشوروں سے بھی انہیں آگاہ کیا کرتے، مختلف فیصلوں میں بھی خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معاونت کیا کرتے تھے۔ اور پھر چوتھے خلیفہ راشد آپ بنے، مسلمانوں کے خلیفہ راشد جب بنتے ہیں تو اس دور میں بھی مسلمانوں کی راہبری اور رہنمائی کا آپ نے فریضہ سر انجام دیا۔ پھر آپ کے فرامین مبارکہ بھی آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بہرحال آپ کی کس کس جہت اور پہلو کا ذکر کیا جائے، کس کس شان کا ذکر کیا جائے، وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خلافت کے حوالے سے، اور پھر آپ کے جو چند ایک فرامین مبارکہ ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مفتی محمد فیاض الحسن قادری صاحب۔ جی علامہ صاحب، آپ کی خلافت، اس کا پس منظر، اور پھر آپ کے جو اراکین شورا ہیں اس حوالے سے کیسے کیسے عظیم صحابہ کرام آپ کے رفقاء میں شامل ہیں، اراکین شورا میں شامل ہیں، اس حوالے سے ضرور کلام کیجیے گا۔ جیسے آپ مجھ سے فرما رہے تھے، حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں، جی مولا کائنات ہیں، بے شمار عظمتیں اور برکتیں آپ کو ملی، جی، اور مختلف ٹائٹل کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کو نوازا گیا، مختلف انداز میں میرے کریم آقا السلام نے آپ کی پذیرائی فرمائی، سبحان اللہ، کبھی فاتح خیبر کہہ کر، کبھی جو ہے مولا کائنات فرما کر، کبھی حکمت کا دروازہ فرما کر، کبھی علم کا دروازہ فرما کر۔ انسان کے ذہن میں سوچتا ہے کہ جب انسان اتنا بڑا ہو، اس کے دل میں کچھ، یہ ہمارا ایک اب دنیا کے لحاظ سے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ طمع اور لالچ پیدا ہو، فطری عمل ہے، بشری تقاضا ہے، مگر حضور مولا کائنات اس سے بھی مبرہ تھے، اس سے بھی پاک تھے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، پھر آپ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے کے بعد اب مسند خلافت کے بعد اب کسی اور کی باری تھی، کریم آقا علیہ السلام نے آپ نے یہاں وہاں پر جو ہے بادشاہ کا نظام نہیں کیا، قائم کیا، بلکہ بے شمار قرآن مجید کے آیا ہے کریمہ سے اور اپنے فرمان علی شان سے آپ نے شورا کو یہ مقرر فرمایا، شورا بینہم، یہ بھی حکم ملتا ہے قرآن مجید میں، وشاورہم فی الامر، آپ کے درمیان کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ شورا کے ذریعے، اور آقا علیہ السلام کے لیے یہی سنت مبارکہ تھی۔ اب جیسے کہ بدر کی قیدیوں کو رہا کرنے کا معاملہ ہو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں شورا کو منتخب فرمایا، خلفائے راشدین کا بھی یہی معاملہ رہا۔ تو جس طریقے حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد اب آپ کے بعد مسند خلافت خالی تھی، جی، حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اس جانب آئیے، آپ اپنے خلافت بنیے، تو حضور مولا کائنات خود فرماتے کہ خلافت کا منصب، یہ اقتدار کا منصب ٹوٹے ہوئے جوتر، جو ٹوٹا ہوا جوتا ہے اس کے پھٹے سے بھی یہ ہلکا ہے، یعنی کہ اس کی ویلیو پھر بھی کچھ ہوتی ہے، مگر خلافت کی کوئی ویلیو اور کوئی منصب نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات شیر خدا اقتدار کی عام اقتدار کی یعنی کہ سلطنت کی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس کے پیچھے باغ دوڑ کرتا ہے، اس کو تلاش کے پانے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی کو تھوڑی سی کوئی مل جائے کہ کرن کو مجھے ادھر سے کوئی اقتدار ملے گا، تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بیوی بچے رشتہ دار سب کچھ، احساس ذمہ داریاں سب کچھ بھول کر ان چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ کسی کی ایک وزارت کی اگر کسی کو امید لگ جائے، اس کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اگر کوئی ایم پی ایم این اے بننے کے بعد اگر اسے تھوڑی سی بھی امید لگ جائے کہ اب میں ایم پی اے بننے کے بعد مجھے کوئی وزارت مل جائے گی، اس کا حال پہلے سے بھی ابتر ہوتا ہے، وہ کھانا اور نیند بھول جاتا ہے۔ یہاں پر خلافت کوئی چھوٹی اور معمولی جگہ کی نہیں تھی، بلکہ 24 لاکھ مربع میل کی خلافت تھی، اتنی بڑی بادشاہت تھی، مگر حضرت مولا کائنات تیار ہی نہیں، بار بار آرزو کرنے کے بعد، بار بار آپ کی در اقدس پر حاضری کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے کہ حضور آپ اس منصب کے لائق ہیں، آپ آئیے، آپ فرماتے کہ میں اس لائق نہیں، یہ منصب بہت بڑا ہے،
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ایک مجلس شورا کو قائم کیا تھا جس میں حضرت طلحہ بن زبیر تھے، حضرت زبیر بن عوام تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور مزے کی بات اس میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے مشاورت میں مجلس شورا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا مجلس شورا میں تو رہے گا مگر اس کے فیصلے پر کسی کو نہ تو ان کو خود نہ اس کے صرف اکیلے کے فیصلے پر کسی کو نامزد کیا جائے گا۔ یہ اپنے بیٹے کے بارے میں بالکل صحیح ہے۔ آج کل ہمارے بھی صاحبزادے ہیں، ہم بھی اپنے صاحبزادے کو وہ کس طریقے سے ہمارے منصب خلافت چلتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں مجلس شورا میں سے کسی کو بنا دیں جی۔ اب مجلس شورا بیٹھ گئی، سارے مجلس شورا نے تلاش کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارکہ ہو چکا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اگر اس سارے نظام کو سنبھالنے کے لیے کوئی شخصیت ہے تو وہ حضور مولا کائنات ہے، کیونکہ ایک معاملہ بگڑ چکا تھا آپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد سنبھالنا باغیوں کا بلوائیوں کا معاملہ بھی تھا، باغیوں کا بلوائیوں کا، اس کے علاوہ لوگوں کا انحراف جو ہے اسلام سے پھرنے کا معاملہ تھے، زکوٰۃ کے حوالے سے معاملات تھے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چیلنج ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چیلنج ہوئے، انہی لوگوں نے پھر ایک دفعہ پھر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اصل میں ہر دور میں کفر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں غالب آ جاؤں گا، مگر اللہ نے اسلام کو ہر دور میں غالب کیا اور اسلام کے غلبے کے لیے وسیلہ مولا کائنات کو بنایا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کے بارے میں مجلس شورا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ جو ہے وہ مسند خلافت پر بیٹھیں، پھر آپ وہی طریق لے کے چلے، حتیٰ کہ نجران کے جو جن لوگوں کو باہر نکالا گیا تھا مدینہ سے ان کو باہر رکھا، کہا کہ اگر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو باہر نکالا ہے تو میں آپ کو مدینہ میں نہیں بلا سکتا۔ اسی طریقے سے حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجل کریم رات کو اٹھ کر اسی انداز میں گلیوں کے چکر لگاتے جس انداز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چکر لگاتے کہ کہیں کوئی بھوکا، یہ ہے خلافت۔ بے شک بے شک۔ اور جب تک خلافت کا دور رہا اسلام کا غلبہ رہا، اسلام اپنے عروج پر رہا، جب تک خلافت کا دور رہا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ کی خلافت کے زمانے میں جتنے بھی خلافت آپ کی آخری ظاہری وصال تک آپ کی خلافت کے زمانے میں سب سے زیادہ جو بڑا کام ہوا، مختلف انداز میں کام ہوئے، مثال کے طور پر جنگلات جو ہیں تو آپ کی خلافت میں پہلی دفعہ حصے میں آئے۔ اسی طریقے سے مختلف محکمے جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محکمے جو ہیں وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے آپ نے بنائے، یعنی کہ یہ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ۔ اور بات ہمارا یہ ہے کہ ہم شاید ہمارے ہاں یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید صحابہ کرام کی آپس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کی اور شطرنجی تھی کچھ ایسے تشنگنی تھی، کچھ ناراضگیاں تھیں یا ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا تو اس نے آپ کی شان میں کچھ ہلکی سی بے ادبی کر دی، کچھ جملہ کہہ دی۔ آج کل بھی ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ ایک کے کان بھرنے والے ہوتے ہیں، ایک کو چند باتیں چپڑی سنا کے دوسرے کو خوش کر دیا، اس انداز میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ میرا ہو جائے، اس کی میں خلافت کروں۔ وہ بھی بندہ ایسا تھا، چلاک آدمی تھا اور اس کی چلاکی جناب وہ تھا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا تھا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ وہ مختلف انداز میں آپ کی بے ادبی کی، ابھی بے ادبی کے لیے الفاظ ہی بولا تھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس وقت روضہ رسول کے سامنے بیٹھے، تو اس نے جب ایسے الفاظ بولے تو آپ کا جملہ آپ نے فرمایا تعریف فی قبری، آپ جانتے ہو اس قبر میں کون ہے؟ عرض کی میں جانتا ہوں اس قبر میں کون ہے۔ فرمایا اگر تو جانتا ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا، تجھے کیا خبر جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ان کے گھر میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ان کے بیٹے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے آقا علیہ السلام نے خود اپنی دستار مبارک اتار کے ان کے سر اقدس پر رکھی تھی۔ اور یہاں پر دستار رکھنا کوئی چھوٹی علامت تو نہیں ہے، دستار رکھنا کتنی بڑی عزت اور آنر ہے، بندہ ہر ایک کو اپنی دستار اتار کے اسی ہی دستار دیتا ہے جو دستار سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد کے بارے میں آتا ہے، آپ کے دادا جان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی علاقے میں چلے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سید ہیں تو اپنے سید ہونے کی دلیل دیں، کچھ شجرا دکھائیں۔ اب کہنے لگے کہ میں بھی یہاں کچھ شجرے تو نہیں لے کے آیا، کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے۔
تو آپ لہذا مان لیں کہ میں سید ہوں، اگر آپ میرے پاس آ جائیں خانقاہ پر، میں آپ کو شجر اپنا دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ ہمیں یہاں پر دکھائیں۔ تو حضرت اس وقت آپ کے دادا محترم نے انہوں نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری، وہ تنکے والی، اس کو زمین پر رکھا اور فرمایا کہ جس کو شک ہے نا میرے سید ہونے میں، فرمایا کہ یہ ٹوپی اٹھا کے دکھاؤ۔ تو سارے زور لگا پڑے، سب نے جتنا زور تھا لگا لیا، مل کے آ گئے سارے جو آپ کو اس دور میں بھی ہے سیدوں کو نہ ماننے والے، ان کی عزت و احترام نہ کرنے والے، سب نے جتنا زور لگتا تھا لگایا، لگانے کے باوجود اس ٹوپی کو نہ اٹھا پائے۔ یہ اس ٹوپی کا مقام تھا جو پیر مہری علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دادا جان نے اپنے سر کی تھی۔ اس دستار کا عالم کیا ہوگا جو دستار امام الانبیاء نے، جو دستار معراج کے دلہا نے اپنے سر اقدس پر رکھی اور حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے سر انور پر اس وقت رکھی جب آپ فتح خیبر کے لیے جا رہے تھے۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ کریم نے اس قدر بشارت۔ ماہ سیام کی عزت عظمت کے حوالے سے اور دیگر جو آپ کے فرامین مبارک ان میں سے چند ایک لازمی ان کا ذکر کیجیے گا، تاکہ اس ماہ رمضان المبارک کی جو احترام ہے، جو حرمت ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ چلے، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے اور پھر نہ رکھتے ہوئے باہر بازار گلی محلے میں کھا رہے ہوتے ہیں، تو دوہرے معاملات میں پڑ رہے ہوتے ہیں جو کہ گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ اس پر کلام کیجیے گا۔ مفتی صاحب قبلہ جیسا آپ فرما رہے ہیں ماہ سیام کے حوالے سے، ماہ سیام ایسا برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بدبخت ہے وہ بندہ، بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں ماہ سیام آئے، ماہ سیام میں سانس لینا اسے نصیب ہو جائے، فرمایا اس میں پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو فرمایا کائنات کا سب سے بدبخت بندہ ہے وہ۔ اور ماہ سیام کا یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ تقریباً شروع ہونے والا 21 رمضان ہے، اور 21 رمضان کے بارے میں یعنی کہ آخری عشرے کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس عشرے کے ایک اور براءۃ من النار، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ اس عشرے کی ابتدا 21 رمضان سے ہو رہی ہے، اور اس 21 رمضان کو شہادت مولا کائنات ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جہنم کی آزادی حضور مولا کائنات کی نسبت کی وجہ سے ملی۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی، محبت علی المرتضیٰ ہوگی، محبت حسنین کریمین ہوگی، محبت زہرا ہوگی، وہی جہنم سے آزادی پا سکے۔ جس کے دل میں یہ محبت نہیں ہوگی وہ اس جہنم سے آزادی بالکل بھی نہیں پا سکتا۔ اور پھر ہمارا ایک اور معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ ہم جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے ہم شاپنگ کے لیے بازاروں میں رش ہمارا زیادہ لگ جاتا ہے، شاپنگ کے لیے جناب مختلف مالوں میں، مختلف اسٹورز پہ ہم، حالانکہ یہ عشرہ وہاں پر اللہ کی رحمتیں پکار کے بندے کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آ جاؤ پلٹ کے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اپنے رب کی جانب پلٹ کے آ جاؤ۔ مگر ہمارا اس عشرے میں شاپنگ کے بازار بھر جاتے ہیں، ہماری جناب دکانیں کو رش ختم ہونے کے نام نہیں آتا، باری نہیں آتی، اور ہم کئی لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آخری عشرے میں شاپنگ کریں گے۔ تو آخری عشرے میں جو شاپنگ ہے وہ اللہ کی رحمتیں، شاپنگ تو ہو جاتی ہے، اس کی ایک تو بڑی نوسط یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان چیز لے بھی نہیں سکتا، اور اس سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے لیے اس کے جو نفل کا جو ہمیں ٹائم اور عبادت کا ٹائم، شب قدر بھی اسی عشرے میں ہے، اسی عشرے میں شب قدر بھی ہے، وہ ساری نیکیاں کو ہم پیچھے چھوڑ کر بازاروں کی جانب نکل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ماہ سیام میں بڑے زور سے اہتمام فرمایا کرتے تھے، سختی فرمایا کرتے تھے روزوں کے حوالے سے، اور حکم جاری کرتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ ایک گروہ منظم کیا تھا، ایک تنظیم بنائی تھی۔ یہ آج کل بھی جو ہمارے معاشرے میں بعض مقامات کے اوپر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو ہوٹل وغیرہ پر چھاپے مارتی ہیں کہ جو ماہ سیام میں کھلے ہوتے ہیں ان کو بند کرتے ہیں، اس تنظیم کو بھی ان کے موجود اور ایجاد کرنے والی ذات مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک گروہ منظم کیا، وہ گروہ محلے میں، علاقے میں نکل جاتا، جو انسان اس انداز میں، مثال کے اس انداز میں وہاں پر نہ روزے رکھتا، پتہ چلتا کہ یہ بے روزگار ہے، تو حضور مولا کائنات نے اس کو آرڈر جاری کیا تھا آپ پکڑ کے میرے پاس لے آئے۔ اچھا، اس میں سے ایک شخص کو پکڑا جو جناب ماہ سیام میں شراب پی رہا تھا، ٹھیک،
ماہ سیام میں شراب پی رہا تھا، ایک ماہ سیام تھا اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، شراب پی رہا تھا۔ اب شراب کی حرمت کے بارے میں آپ جانتے ہیں مفتی صاحب، اس کے بارے میں 80 کوڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو 100 کوڑے لگائے۔ میں نے کہا کہ حضور اسلام میں تو 80 کوڑے ہیں جی، فرمایا اسلام میں 80 کوڑے ہیں شراب کے، 20 کوڑے میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، وہ تحفہ اس چیز کا ہے کہ تم نے ماہ سیام کی بے حرمتی کی ہے۔ جب کو پتہ چلتا کہ یہ ماہ سیام میں اس نے وہ تعزیری فرمائی، جب کو پتہ چلتا کہ ماہ سیام کی یہ بے حرمتی کر رہا ہے کسی بھی انداز میں، تو آپ کو جو ہے جسم متغیر، رنگ متغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، مختلف انداز آپ کو جسم کی حالت کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ ماہ سیام کی عزت کے حوالے سے، عمر کے حوالے سے، اس میں نمازوں کے حوالے سے، اس میں روزوں کے حوالے سے بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ یعنی آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ماہ سیام کی قدر و منزلت کی جائے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کو جہنم کی وادیوں سے نکال کے جنت کے بلند مقام پر کھڑا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ وقت کم ہے ورنہ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان ہستیوں کے تذکار پاک جب ہم کرتے ہیں تو دل تو یہی کرتا ہے کہ گفتگو کے سلسلے کو سمیٹا نہ جائے، ختم نہ کیا جائے، لیکن وقت کے دامن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ان بابرکت لمحات میں محمد شاہ زیب قادری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس گھرانے کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ محمد شاہ زیب قادری صاحب۔ یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اور بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا،
نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن سرائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان